بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ذی الحج 9 ہجری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 صحابہ اکرام کے ہمراہ مدینہ منورہ سے عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹی قصوہ پر تھے، جو کہ حدیبیہ کے مقام پر جا کر بیٹھ گئی۔ حدیبیہ گاؤں مکہ مکرمہ سے 12 میل کے فاصلے پر مغرب کی جانب واقع ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کی اونٹنی اس مقام سے آگے بڑھنے میں انکاری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو یہاں قیام کرنے کا حکم دیا۔ حدیبیہ میں قیام کے دوران ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ نے ان کی آمد کو غلط انداز میں لیا ہے اور وہ ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا، تاکہ وہ معززین مکہ کو جا کر بتائیں کہ ہم صرف عمرہ کی نیت سے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ابان بن سعید بن عاص سے ہوئی، جن کے ہمراہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابان بن سعید بن عاص کے ہمراہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ابو سفیان اور دیگر معززین مکہ کو پہنچایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کے اس پیغام کے جواب میں انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہم تمہیں بیت اللہ شریف کے طواف کی اجازت دیتے ہیں، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر لشکر اسلام کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک طواف کعبہ نہ کروں گا جب تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیت اللہ شریف کا طواف نہ کر لیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کے اس انکار کے بعد معززین مکہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس روک لیا، جس کے بعد لشکر اسلام میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے تمام صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کی بیعت لی کہ جب تک ہم سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ نہیں لے لیتے تب تک ہم میدان جنگ سے راہ فرار اختیار نہ کریں گے، خواہ ہماری جانیں ہی کیوں نہ چلی جائیں۔ اس بیعت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کے لیے پیش کیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر اس بیعت کو بیعت الرضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے پیغمبر، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے تھے اور ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں تھا، بس جس نے عہد کو توڑا تو اس نے عہد شکنی کی اور اس پر اس کا وبال عنقریب پڑے گا، اور جس نے عہد کو پورا کیا اس نے اللہ کے ساتھ کیا وعدہ پورا کیا، بس اللہ عنقریب اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ جب معززین مکہ کو اس بیعت کی خبر ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا اور ساتھ ہی صلح کے لیے ایک وفد سہیل بن عمرو کی قیادت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ سہیل بن عمرو نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی اور جب مذاکرات کامیاب ہو گئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس بن خولی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ معاہدہ تحریر کریں۔ سہیل بن عمرو نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے کو یا تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرمائیں یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ معاہدہ تحریر فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، اس لیے تم لکھو بسم کا۔
حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بسم اللہم لکھ لو۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لکھ دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا ما قضی علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکھو، سہیل بن عمرو نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، اس لیے یہاں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھتے ہوئے فرمایا میں یہ نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے اور اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ جب معاہدہ تحریر ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اس پر دستخط کیے۔